الپتگین پانچویں سامانی بادشاہ کا ایک ایسا ہی زرخرید غلام الپتگین تھا جس کو ایک ادنا محافظ کے طور پر دربار میں ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتا ہوا پہلے حاجم المجاب یعنی محافظین کا کمانڈر بن گیا اور بعد میں 10 فروری 961 عیسوی کو خراسان کا گورنر مقرر ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد نیا سامانی امیر تخت نشین ہوا جس نے اسے برطرف کر دیا، لیکن اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بلخ چلا گیا۔ سامانی امیر نے 12,000 پر مشتمل ایک فوج بھیجی جسے الپتگین نے اپریل 962 عیسوی میں شکست دے دی۔ اس کے بعد اس نے غزنی کی چھوٹی سی ریاست پر چڑھائی کی جس کا سربراہ ابو بکر لائق تھا۔ اس کا نام تو مسلمانوں والا تھا لیکن یہ مسلمان نہیں تھا۔ سیاسی طور پر یہ ہندو شاہیوں کا حامی تھا جن کا پایا تخت کابل تھا اور غالباً یہ شاہ کابل کا رشتہ دار بہنوئی یا سالہ بھی تھا۔ اس کا نام انوک بھی آیا ہے۔ ابو بکر اس جنگ میں فرار ہو گیا اور الپتگین کا غزنی پر قبضہ ہو گیا۔ اب وہ امیر الپتگین کہلانے لگا۔ یہاں پھر سامانی بادشاہ نے 10 یا 20 ہزار فوج سے حملہ کیا لیکن یہ حملہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ اب سامانیوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ادھر ابو بکر لائق ابھی زندہ تھا، شاید وہ پنجاب کے ہندو شاہی حکمرانوں کے پاس کابل چلا گیا تھا جن کی حکومت کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی ہندو شاہی سلطنت اور غزنی کے ترک غلاموں کی سلطنت کی سرحدیں آپس میں مل رہی تھیں۔ اس علاقے پر بالادستی کے لیے ہندو شاہیوں اور آزاد شدہ غلام مسلمان ترکوں میں اقتدار کی رسا کشی کا سامان پیدا ہو چکا تھا۔ اگرچہ سلطنت سازی کی ان جنگوں کی اصل وجہ تو ان علاقوں کی مشترکہ تجارت تھی۔ غالباً غزنی پر قبضہ سے پہلے الپتگین نے کابل پر قبضہ کرنے کے لیے ہندو شاہیوں سے 962 عیسوی میں جنگ کی تھی جس میں اسے فتح ہوئی تھی یا نہیں یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہندو شاہی بادشاہ کون تھا۔ یقیناً یہ جے پال کا پیش رو ہوگا کیونکہ جے پال 965 عیسوی میں برسر اقتدار آیا۔ الپتگین کی وفات 13 ستمبر 963 عیسوی کو ہوئی تو اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم اس کی جگہ ریاست غزنی کا امیر بنا۔ وہ کمزور اور نائل حکمران تھا، فوجی افسروں کی باہمی لڑائیوں کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ان حالات میں ابو بکر لائق کا بیٹا ابو علی لائق ہندو شاہیوں سے مدد لے کر غزنی پر حملہ آور ہوا۔ کیونکہ لائق خاندان ہندو شاہیوں کا رشتہ دار تھا، ابو اسحاق بھاگ کر سامانی سلطنت کے پایا تخت بخارا چلا گیا۔ وہاں اس نے سامانیوں سے اپنے مرحوم باپ کی غلطیوں کی معافی مانگی اور ان سے فوجی امداد لے کر غزنی پر حملہ کر کے لائق کو نکال باہر کیا۔ ابو اسحاق ستمبر 965 عیسوی کو فوت ہو گیا تو فوجی جرنیلوں نے حکومت الپتگین کے ایک ترک غلام بلقتگین کے حوالے کی۔ بلقتگین کو سامانی وزیر فائق نے دبانے کی کوشش کی اور بالآخر اس پر حملہ بھی کیا۔ فائق کی کوشش تھی کہ ترکوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے لیکن بلقتگین نے الٹا اس پر حملہ آور فوج کو کچل دیا۔ وہ بہت بلند کردار کا مالک تھا اور اپنے ملک میں بہت مقبول تھا۔ اس کی وفات 975 عیسوی میں ہوئی۔ بلقتگین کی جے پال سے کسی جھڑپ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلقتگین کی وفات کے بعد اس کا ایک غلام پریتگین غزنی کا امیر بنا۔ پریتگین بہت ظالم اور غیر مقبول بادشاہ تھا، چنانچہ لوگوں نے سابقہ بادشاہ ابو علی لائق و ابو بکر لائق کو جو کہ غیر مسلم غالباً ہندو تھا خط لکھ کر غزنی پر حملے کی دعوت دی۔ ہندو شاہیوں نے اس موقع پر لائق کی بھرپور مدد کی۔ ابو علی لائق کو کابل شاہ نے جو فوج دی اس کی قیادت اس کا بیٹا کر رہا تھا۔ گوربخش سنگھ کا خیال ہے کہ یہ کابل جے پال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے حکومت کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔
کابل اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ فوجیں کابل سے غزنی کی طرف مارچ کر رہی تھی کہ غزنی کا ایک انتہائی بہادر اور لائق جرنیل سبکتگین 500 کفن پردوش مجاہدوں کو لے کر راستے میں چرک کے مقام پر اچانک ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے میں ابو علی لائق اور کابل شاہ کا بیٹا دونوں مارے گئے، باقی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ گئی۔ اس فتح کے فوراً بعد غزنی کے فوجی جرنیلوں نے پریتگین کو برطرف کر کے سبکتگین کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ یوں الپتگین 2.5 سال، اسحاق 2 سال، ولکتگین 2 سال اور پریتگین 1.5 سال برسر اقتدار رہا۔ سبکتگین کو غزنی کے جرنیلوں نے 20 اپریل 970 عیسوی میں پریتگین کی جگہ غزنی کا بادشاہ بنایا۔ نیز انہوں نے سبکتگین کی شادی الپتگین کی بیٹی سے کر دی۔ سبکتگین نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ادنا غلام کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ الپتگین کا زرخرید غلام تھا۔ اس کے آباء و اجداد نسلاً ایرانی تھے، لیکن بعد میں ترکوں میں شادیوں کر کے وہ آدھے ترک ہو گئے تھے۔ سبکتگین کو محض اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر الپتگین نے لشکر کے امیر الامراء کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے غزنی کی سلطنت کو چاروں سمتوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اسی جدوجہد میں اس نے مشرقی خراسان میں بست کے قلعے کو فتح کیا اور اس کے بعد فرشتہ کے بقول کسرار اور محمد ناظم کے بقول خوشدار کو فتح کیا۔ دراصل کسرار اور خوشدار سے مراد موجودہ خوزدار بلوچستان ہے، جس پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس نے پنجاب کی سرحدی چوکیوں پر بھی حملے کیے، بخارا کو فتح کیا۔ فرشتہ کے بقول 927 ہجری میں اس نے ہندوستان پہنچ کر چند قلعے فتح کیے، اکثر جگہوں پر مسجدیں تعمیر کرائی اور بہت سا غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ ہندوستان سے یہاں مراد ہندو شاہی سلطنت ہے۔ سبکتگین کی جے پال سے جنگ۔ سبکتگین کے ان حملوں کے جواب میں جے پال نے، جو اس وقت بٹھنڈا کے قلعے میں مقیم تھا، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ کیا۔ غزنی اور المغان کے درمیان میں غورک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جے پال کی فوجی طاقت زیادہ تھی، لیکن کئی دن جنگ ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن اچانک برف باری کا طوفان شروع ہو گیا، جس میں ہزاروں جانور اور سپاہی مر گئے اور ہندو شاہی فوجیوں کو شکست ہوئی۔ انہوں نے توان جنگ کی پیشکش کر کے صلح کی درخواست کی۔ شہزادہ محمود غزنوی، جس کی عمر 14-15 سال تھی، جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا، لیکن امیر سبکتگین نے معاہدے کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ہندو شاہیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر شکست فاش ہونے لگی تو وہ سب مال و دولت کو جلا کر خود بھی جل مریں گے، پھر تمہارے ہاتھ راکھ کا ڈھیر، پتھر، لاشیں اور بکھری ہوئی ہڈیاں آئیں گی۔ چنانچہ طے پایا کہ جے پال سبکتگین کو توان کے طور پر 10 لاکھ دینار، کچھ سرحدی علاقے اور 50 ہاتھی دے گا۔ سبکتگین نے اس کے چند رشتہ داروں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ معاہدے سے نہ پھر جائے۔ غورک سے جے پال سبکتگین کے چند نمائندوں کو لے کر واپس آیا اور بقول فرشتہ لاہور پہنچا۔ یہ صحیح معلوم نہیں کہ اس کا پایہ تخت تب لاہور تھا یا بٹھنڈا پور، لیکن شواہد یہی کہتے ہیں کہ بٹھنڈا پور ہی تھا۔ بہرحال اس نے اپنے پایہ تخت پہنچ کر سبکتگین کے نمائندوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور کہا کہ جب تک سبکتگین میرے عزیزوں کو رہا نہیں کرے گا، میں اس کے آدمیوں کو قید میں رکھوں گا۔ اس کے نتیجے میں سبکتگین ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنی سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں آنے والے ہر مندر کو مسمار کرتا، گھروں اور کو آگ لگاتا وہ آگے بڑھا۔ جے پال نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دلی، کلنجر، کنوج اور اجمیر کے راجاؤں سے فوجی مدد طلب کی۔ ان سب کی فوج لے کر، جو 1 لاکھ سواروں اور بقول فرشتہ ان گنت پیادوں پر مشتمل تھی، وہ غزنی کی طرف بڑھا۔ جلال آباد سے 19 کلومیٹر جنوب میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا اور اس بار بھی جے پال کی فوج زیادہ تھی، لیکن سبکتگین نے گوریلا طریقہ جنگ اپناتے ہوئے 500 گھوڑ سواروں کے کئی دستے بنائے اور کہا کہ سب پر باری باری حملہ کریں۔
اس طریقے سے وہ جے پال کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندو شاہی فوج کے بیشتر فوجی مارے گئے اور باقی جو بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دریائے نیلاب تک ترکوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن بٹنڈا پور کو فتح کیے بغیر واپس آ گئے۔ یوں المغان سے یہاں تک علاقہ ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ سبکتگین نے اپنے ملک ایک سردار کو مفتوحہ علاقہ کا گورنر مقرر کر کے پشاور میں متعین کیا۔ 991 عیسوی میں سبکتگین نے ملتان کے اسماعیلی حکمران شیخ حمید کو حملے کی دھمکی دی۔ اس نے فوراً سبکتگین کی اطاعت قبول کی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس زمانے میں لاہور کے راجہ بھرت نے، جو کہ جے پال کا باجگزار تھا، جے پال کے خلاف گڑبڑ شروع کر دی۔ حالانکہ جے پال نے اسے اندرونی خود مختاری دے رکھی تھی۔ بھرت نے جیلم میں نندنا اور ٹیکسیر کی کانوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ جے پال نے اپنے بیٹے آنند پال کو فوج دے کر بھیجا، جس نے بھرت کو شکست دی اور یوں بھرت خراج دینے پر رضامند ہو گیا، لیکن جلد ہی اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اب حملہ کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا اور خود گورنر لاہور بن گیا۔ جے پال کی وفات 1001 تک آنند پال گورنر لاہور رہا۔ آنند پال کی فتح لاہور کے زمانے میں سبکتگین نے کسی بات سے ناراض ہو کر محمود غزنوی کو جیل میں ڈال دیا۔ جے پال نے اسے خط لکھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں جیل میں ڈال کر ناشکرے پن کا ثبوت دیا ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو میں اپنے آدمی بھیج کر تمہیں جیل سے چھڑا لوں گا، پھر ہم تمہیں اپنے ملک میں لے آئیں گے۔ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا، تم دولت اور تمہارے باپ سے بڑی افواج تمہیں دلاؤں گا۔ لیکن محمود غزنوی نے جواب میں جو خط لکھا اس میں اسے کتا اور کافر لکھا اور کہا، میرا باپ میرا مالک اور میرا قائد ہے، اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ حاکم ہے۔ تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے مجھے اس قید سے رہائی دی تو میں اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ملک پر حملہ کر دوں گا اور تمہیں گرفتار کروں گا۔ یہ پیشکش دراصل شادی کے ذریعے غزنوی اور ہندو شاہی سلطنتوں کو ایک کرنے کی کوشش تھی، جس میں یقیناً بالادستی شاہیوں کی ہوتی۔ اس لیے محمود غزنوی نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جے پال کی وفات کے ساتھ ہی ہندو سلطنت کا پایہ تخت اور بٹنڈا پور سے نندنا منتقل ہو گیا۔ سبکتگین نے 20 سال حکومت کی۔ آخری دنوں میں اس کا قیام بلخ میں تھا، جہاں وہ بیمار ہو گیا۔ جب کافی علاج معالجے سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے تبدیلی آب و ہوا کے لیے غزنی کا ارادہ کیا۔ راستے میں ترمز کے مقام پر پہنچ کر رک گیا۔ اب وہ مزید سفر کے قابل نہ رہا۔ یہیں 55 سال کی عمر میں اگست 997 عیسوی میں سبکتگین نے وفات پائی۔ اس کی میت کو غزنی لا کر دفن کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر تعارف